قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینل فشر۔ یہ اینل فشر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فرق نہیں کر پاتے کہ بواسیر، پائلز کیا ہے، اینل فشر کیا ہے اور فسچولا کیا ہے۔ ناسمجھی کی بنیاد پہ لوگ فشر کو بھی بواسیر سمجھ لیتے ہیں اور فسچولا کو بھی بواسیر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان سب کا علاج جو ہے وہ مختلف ہے۔ ان کے اسباب بھی الگ ہیں اور پھر ان کا علاج بھی الگ ہے۔ تو فشر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ آنتیں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں اور قبض مسلسل رہنے کی وجہ سے، پاخانہ سخت ہونے کی وجہ سے، پاخانے کی جگہ پر وہ خشکی آنے کی وجہ سے وہاں پر کٹ لگ جاتا ہے اور اس کٹ سے پھر خون نکلتا ہے، جس کو اکثر لوگ جو ہے وہ خونی بواسیر سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، خونی بواسیر میں اور فشر میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ خونی بواسیر میں خون جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور فشر میں خون جو ہے وہ بہت تھوڑا آتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو اینل فشر جو ہے، جو دیکھا گیا ہے وہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی تحریک یا پھر عضلاتی اعصابی تحریک میں دیکھا گیا ہے۔ جب خشکی سردی بڑھ جاتی ہے یا سردی خشکی بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس جو مریض آئے ہیں ان میں اعصابی عضلاتی کے بھی مریض دیکھے گئے ہیں اور عضلاتی اعصابی مزاج کے مریض بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کے لیے غذا کو تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ غذائیں جو قبض پیدا کرتی ہیں ان غذاؤں کو بالکل بند کرنا ہوگا، جیسے جن کو ہم باتی چیزیں کہتے ہیں، جن کو ہم عضلاتی چیزیں کہتے ہیں، جن کو ہم ری گیس پیدا کرنے والی چیزیں کہتے ہیں، جن کو ہم پروٹین کہتے ہیں، تو ان غذاؤں کو آپ نے بند کرنا ہے۔ مثلا دہی ہے، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بیگن ہے، بڑا گوشت ہے، انڈا آملیٹ ہے، اسی طرح سے فش ہے اور چاول ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اور فائبر والی غذائیں جو ہے، جیسے کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے اور کالے چنے شوربے والے ہیں، بکرے کی کلیجی ہے، تو اس طرح کی غذائیں جو ہے
وہ آپ نے لینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو نسخے استعمال کرنے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ایک نسخہ ہے، اس میں اجوائن لے لیں، رائی لے لیں، تیز پات لے لیں، تینوں آپ نے ایک ایک تولہ کرنا ہے۔ گندک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے۔ پودینہ خشک یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے، اور سونٹھ اس میں آپ نے 2 تولہ شامل کرنا ہے۔ تو اس کا آپ نے صفو بنا لیں۔ صفو بنا کے آپ 1/4 چمچ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ تازہ پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے۔ دوسرا جو نسخہ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں رس کپور ہے، یہ 6 گرام آپ لے لیں۔ دار چکنا ہے، یہ آپ 6 گرام لے لیں۔ ہڑتال ورکیہ ہے، یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ پارا آپ نے 6 گرام لینا ہے، اور گندک آملہ سار آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اجوائن دیسی جو ہے وہ آپ نے 300 گرام لینی ہے، اور آب مولی یعنی مولی کا جو پانی ہے وہ آپ نے 1 کلو لینا ہے، اور باپچی اس میں آپ نے 300 گرام شامل کرنی ہے۔ تو اس کی ترکیب تیاری کیا ہے؟ تو اس میں بہت زہریلی چیزیں ہیں، اور بہت اس کو احتیاط سے بنانا ہے۔ جو نئے ہیں، عام بندے ہیں، جو حکیم نہیں ہے، وہ میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اور نہ سمجھی کی بنیاد پہ آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو یا آپ کسی حکیم سے بنوا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ترکیب تیاری کیا ہے کہ پہلے آپ نے پارا اور گندک آملہ سار کو، ان کو آپ نے مکس کر کے اس کو آپ نے کھل کرنا ہے، اور کھل کر کے اس کی آپ نے کجلی بنا لینی ہے۔ پھر آپ نے رس کپور، دار چکنا اور ہڑتال ورکیہ، ان تینوں چیزوں کو آپ نے ان میں مکس کرنا ہے، اور آب مولی ملا کے آپ نے ان کو خوب کھل کر لینا ہے، اچھے طریقے سے کھل کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے اجوائن اور گندک آملہ سار اور باپچی، یہ آپ نے پیس کے اس میں ملا کے اس کو آپ نے کھل کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہے چنے کے برابر۔ ایک ایک گولی آپ نے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ نے استعمال کروانی ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ تو یہ آپ مسلسل علاج اس کا جاری رکھیں گے۔ باقی جو فشر والی جگہ ہے وہاں کے لیے میں آپ کو ایک روغن بتا دیتا ہوں، وہ روغن آپ بنا کے وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ اس میں سہاگا بریاں ہے 50 گرام، کافور ہے 50 گرام، اور ناریل کا تیل ہے، روغن ناریل، یہ آپ نے 100 گرام۔ تو ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ تو دن میں یہ آپ نے 2 یا 3 بار مکت میں لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت آپ اس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل کرم سے فشر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بغیر کسی سرجری کے آپ کی اس سے نجات مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ